طوفان ليس العذاب به اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہو، برے خیالات ہوں یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا، اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کے حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، یاد رکھو جیسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈٹ جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے، پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائشیں کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے آپ؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائشوں سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لگن لگا لی، اتنی جلدی آزمائشوں سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔
اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہے، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو، اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائشیں ہوں، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ سے ناراض ہیں یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ سچ بات ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالے گا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے، یقین رکھیے اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ کبھی یوں بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین بے حد مہربان ہے۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں پا لیجئے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں،
تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہوتا ہے۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا، جو چیز تم مانگ رہے ہو، اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے، اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پر یقین ہونے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، جس کی بھا جائے اس کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمیٹ جائے گا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔
کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کیا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں تھام لیتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جسے تمہیں کسی کی لالچ نہ ہو۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نواز دیا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو۔ اللہ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی کسی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ انسان کو اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان
جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے، اور اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔ تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی خطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہو۔ سنو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہیں یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے، اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے راستوں کو موڑتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتے ہیں، تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہیں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعا ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اللہ کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اور وہ راضی ہوتا ہے جب ہی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق دے رہا ہے تو جان لو اللہ تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ اگر تم معجزے چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تہجد ایک امید ہے جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
نہ تو تمہارے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، بس وہ تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بھٹکنے بہکنے نہیں دیتا، بے شک جس کا رب اس کا سب۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا تو کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہے اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہو یا نہ ہو۔ تم جو سجدہ کرو تو اللہ مل جائے، تم جو آزمائش سے گزر لو تو خواہش مل جائے، تم جو شکر کر لو تو مزید مل جائے، تم جو صبر کرو تو درد کی دوا مل جائے، تم جو نیت پاک رکھو تو منزل مل جائے، تم جو امید رکھو تو امید کی تکمیل مل جائے، تم جو توکل کرو تو ہر کامیابی مل جائے، تم جو ایمان مضبوط رکھو تو ناممکن کو ممکن کی راہ مل جائے، تم جو خود کو اس کے قریب کرو تو دل کو راحت مل جائے۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے، پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم توکل کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں،
تب بہت خوف آتا ہے جب توکل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا۔ پھر وسوسے ستاتے ہیں، پھر بند راہیں ہماری سانسیں اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانس یہیں رک جائے گی۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پر ہوتے ہیں جب نصیب سب کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جس تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ کو سانسوں کی یہ ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ پر بھروسہ رکھنے کے، سوائے اللہ سے مانگتے رہنے کے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے؟ کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لگن لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی۔ کچھ مل جانا، کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا تو کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر دینا، اور کبھی لمحوں کا سفر طے کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانا اور کبھی ایک حادثے پر رک جانا، کبھی قبولیت کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہنا اور کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی اتنا صبر کرنا کہ ہر شخص کو مات دے جانا تو کبھی ایک لفظ پر بکھر جانا، کبھی ٹھوکریں کھا کر بھی اٹھ جانا تو کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ اس کا نام ہے زندگی، اور زندگی آپ کو ہر رنگ دکھاتی ہے تاکہ سمجھ جائیں آپ اس کو کس طرح گزارنا ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے، تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اسے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو
وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا۔ جہاں تمہاری کوشش ناکام ہو جاتی ہے، وہاں سے اس کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا اور بہترین ملے گا، کیونکہ لکھنے والی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے تم سے۔ بے شک دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تمہاری دعاؤں پر کن کہنے میں دیری ہو سکتی ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نوازنا بھول جائے۔ وہ نوازتا ہے اور ضرور نوازے گا، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ تھوڑا صبر تو کرو، وہ تو اتنا نوازتا ہے کہ جھولیاں بھر دی جاتی ہے اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا، دینے والا نظر میں بھی نہیں آتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو کبھی، جلد نہیں تو دیر سے ہی صحیح، اس پل نہیں تو اگلے لمحے، مگر جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ تم سے دور نہیں کی جائے گی۔ اسے کوئی بھی تم سے نہیں چھین سکتا، کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ پھر ڈر کیسا؟ درد کے ختم ہونے پر شک کیسا؟ برے دنوں کا سوچ کر اچھے دنوں کی امید ہی نہ کرنا کیوں؟ آزمائش کے بعد اللہ خوشی بھی دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اس لیے اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو، صبر رکھو۔ یہ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو کہ تمہارے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا۔ دعا کرو، نماز پڑھو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیور ٹرم والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے، اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا، کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور اپنے بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی۔ جیسے قرآن پاک کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہمیں بس اللہ سے اپنی عرضیاں طلب کرنی آنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسے بھی مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن اگر آپ دعائیں کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے
اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کا اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی ایرے غیرے کے آگے تھوڑی نہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، ہاتھ تو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے، اور جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہیں تو وہ اس مان کا بھرم کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتا، اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہش نہیں اللہ کو مانگنے لگ جانا، جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ اپنے آپ میں ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے تب تک ہر دعا، درود نہ پڑھا جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچیں گی، اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم روز کتنے ایسے گناہ کرتے ہیں جو ہم سے انجانے میں ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان گناہوں کی اللہ سے معافی بھی کبھی نہیں مانگتے، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ استغفار کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ آپ اللہ سے جتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں اللہ آپ کو اتنی ہی مرتبہ پاک کر دیتا ہے، اور جب آپ پاک ہونے لگتے ہیں تو آپ کا دل خود بخود اللہ کی جانب مڑنے لگتا ہے۔ ہماری اللہ سے دوری کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ گناہ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، اور پھر اسے نہ تو رب دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی وہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا ہے۔ تو بس جب بھی موقع ملے سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں۔ سجدہ وہ لمحہ ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، خاموش گفتگو ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا، بیاں ہر بات ہوتی ہے، چھپا کوئی راز نہیں ہوتا، وہ سمجھ لیتا ہے بن کہے ہر بات، اس کی طرف سے وضاحتوں کا سوال نہیں ہوتا، وہ دل ایسے جوڑ دیتا ہے کہ پھر زندگی میں کوئی ملال نہیں ہوتا، اس کی محبت ایسا سکون دیتی ہے کہ پھر دل کبھی بے قرار نہیں ہوتا۔ میں نے سب کو آزمایا ہے، اس سے بہتر کوئی یار نہیں ہوتا، وقت نے سکھایا ہے اس سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوتا، یہ ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا، اس لیے خدا اور بندے کی محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو رب نہیں کر سکتا، نہ کوئی ایسا زخم ہے جو وہ بھر نہیں سکتا، جو دکھ رات بھر جگاتے ہیں کوئی انسان ان کی مرہم بن نہیں سکتا، سکون تو صرف رب کی عطا ہے، انسان خود چاہ کر بھی حاصل کر نہیں سکتا، اس نے تو تمہیں بنایا ہے،
اس سے بہتر تمہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ وہ انجان نہیں ہے تمہارے حال سے، انسان ہی بے صبرا ہے، انتظار کر نہیں سکتا۔ یقین والوں کو ہی ملتا ہے اس کا راستہ، جس راستے پہ کوئی بھٹک نہیں سکتا۔ اس سے مانگتے ہوئے شک میں نہ پڑنا، وہ کن فرما دے تو کوئی نہ کر نہیں سکتا۔ سنو سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر، جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہوتا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو ٹال نہیں سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ اسے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔